جرمنی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد یوکے میں بھی نئے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ برلن میں ایک پرائیڈ پریڈ کے دوران ایک کار نے سینکڑوں لوگوں کو کچل دیا، لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں اور پولیس نے اس کی تحقیقات میں نئے انکشافات کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، برلن جرمنی سے ایک بہت ہی المناک خبر، المناک اس سینس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد مظاہروں کا یوکے میں ایک نیا سلسلہ، نائجل فراج آپ کو پتہ ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسی چیزیں کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اس کے بعد معاملہ شروع ہو، لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ سو وہی ہوا برلن میں۔ پہلے تو آپ کو واقعہ بیان کر دوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ یوکے میں کیا پلان کیا جا رہا ہے اس نائجل فراج کے میسج کے بعد۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کل پرائیڈ پریڈ ہوتی ہے، ایک ایل جی بی ٹی جو ہے اس کا جو نمائندے ہوتے ہیں یا جو رکن ہیں ان کے، وہ ایک پرائیڈ پریڈ اینول اسے کہا جاتا ہے، اور یہ سڑک کے اوپر بڑا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، بڑی سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور یہ پورا ایک مطلب ٹریک ہوتا ہے ان کا، سڑک کے اوپر ایک سائیڈ سے آتے ہیں دوسری سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں، کافی لمبا ٹریک ہوتا ہے یہ، اور ڈھول شول میوزک شوزک بج رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور ایکسٹرا سیکیورٹی دی گئی تھی اس کو، اس پوری پریڈ کو۔ تو ایک گاڑی کہیں سے گھسی ہے اور اس گاڑی نے مطلب بے دھڑک ان لوگوں کو کچل دیا، رکی نہیں وہ، اس نے بالکل گھسیٹ دیا کئی لوگوں کو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ 16 لوگ جو ہے شدید زخمی ہیں، 16، یعنی وہ گاڑی کتنی دور تک لوگوں کو گھسیٹتی رہی ہے کہ 16 لوگ جو ہیں وہ تو کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، شدید زخمی ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں ان کو انتہائی نازک حالت ان کی بتائی گئی ہے، ایک جو ہے وہ مر چکا ہے اس میں۔ سو یہ اس وقت اتنا آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو اپنی جان سے جا چکا ہے، 4 اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور باقی جو 11 لوگ ہیں وہ بھی کرٹیکل بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اس واقعے کی جو ہوا اس وقت۔ اس کے بعد جناب 2500 کے قریب جرمن پولیس کی ٹیمیں جو ہیں، افسران جو ہیں، انہوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بتایا یہ گیا کہ جی ایک سسپیکٹ یا ایک سے زیادہ ملزم جو ہے وہ وہاں پر تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب ظاہر ہے اس کی پکڑ کے لیے جرمنی آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑے سخت، ان کے پولیس بھی بڑی سخت ہے، وہ تو باقاعدہ وہ جو پاکستان کی پولیس جس طرح کرتی ہے نا وہ اس طرح اریسٹ کرتے ہیں، اور چھاپا بھی مارنا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ جائے گا، یہ کھڑکی ہے۔ اس کے بعد جناب ہوٹلوں میں آگے پیچھے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ پھر اس وقت تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جا کر پتہ چلا کہ پولیس کے جو چیف ہیں وہاں کے، یہ ٹیئر گارٹن پارک ہے جہاں پر یہ ہوا ہے، اب برلن میں ٹیئر گارٹن پارک جس میں یہ واقعہ پیش آیا، جو وہاں کے میئر ہیں اور وہ وہاں کے جو پولیس چیف ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر انہوں نے ساری تفصیل جو ہے وہ سامنے رکھی۔ انہوں نے اس بندے کا نام بتایا جی عبدل الگ ہے، بی الگ، یعنی 2 نام، فرسٹ نیم عبدل اور سر نیم بی۔ ان کو اس کی جناب انہوں نے تصویر جاری کی اور کہا کہ جی ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ۔ عوام کو انہوں نے کہا جی کہ اس کو بالکل اپروچ نہیں کرنا، اگر کسی کو نظر آئے اور اس کو اپروچ نہیں کرنا آپ نے، یعنی اس کے پاس جانے کی یا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی، خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ سو یہ تو پولیس کی طرف سے ہو گیا۔ ساتھ انہوں نے اس کی پوری جو ہے وہ بتائی کہ یہ جرمن نیشنل ہے، مطلب باہر سے نہیں ہے، اوریجنلی پیچھے سے جو ان کی کلان ہے وہ لیبنیز ہے، لبنان سے ان کا تعلق ہے، جو اس کے آباء و اجداد ہیں، یہ یہیں پیدا ہوا برلن میں، یعنی جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر متعدد جو ہیں کیسز ہیں جن میں اس کو ایک میں سزا بھی ہو چکی ہے، ایک کیس کے اندر جیل کاٹ چکا ہے یہ۔ سو یہ پولیس کے ریکارڈ میں تھا یہ شخص، اور کل یہ جو واقعہ ہوا اس میں اس کو فی الحال اس کی تصویر جاری کی گئی کہ جناب اسی کو پولیس جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائی تھی، جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ اب آ جائیں اس معاملے پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کہیں، خاص کر یورپ، امریکہ یا یوکے میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو جناب یہاں کے جو میٹرز ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلا بیان جناب رابرٹ پال جو ہے اس کا، پھر نائجل فراج کا، پھر اس فار رائٹ کا، وہ اس طرح چلنا شروع ہو گئے. وہ اسی طرح شروع ہو گئے کہ اور دو جی ان کو، اور لاؤ جی ان کو، اور ان پہ مہربانی کرو جی. اب وہ حالانکہ کل ایک روز پہلے جس وقت یہ وہاں پہ پریڈ ہو رہی تھی پرائڈ کی گلاسگو میں، اچھا خاصا بڑا مظاہرہ ہوا ہے. 15 لوگ گرفتار ہیں اینٹی امیگریشن کے خلاف. مطلب اینٹی امیگریشن کے حامی، خلاف نہیں، اینٹی امیگریشن کے حامی جو ہیں ان کا، اور دوسری طرف ان کا مخالف گروپ تھا وہ جناب دے مار 4.5 گھوڑوں پہ چڑھ چڑھ کے پولیس والے پکڑ رہے تھے لوگوں کو. وہ پہلے ہی کام شروع تھا. ادھر جناب نیا وزیر اعظم آیا ہے، وہ اپنے اقدامات کر رہا ہے. یہ مطلب ایک پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اگر ان کے ذہن میں کچھ تھوڑی سی نرمی پیدا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے وہ دوبارہ اس سخت بیان کی طرف یا سخت اقدامات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کو پریشر بہت آ جاتا ہے، عوام کا بہت پریشر آ جاتا ہے. اب خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ مظاہرے شروع ہو جائیں لندن میں، مانچسٹر، برمنگھم، گلاسگو، دوبارہ اسی طرح کے توڑ پھوڑ شروع ہو جائے کہ دیکھو کیا ہوا. حالانکہ ہوا جرمنی میں ہے، بتا رہے ہیں کہ وہ جرمن نیشنل ہے، کوئی مائیگرنٹ نہیں ہے، کوئی امیگرنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ دیکھتے، وہ تو نام دیکھتے ہیں، بس نام دیکھا شروع ہو گئے. سو دیکھیں اللہ رحم کرے آگے کس طرف معاملات چلتے ہیں. باقی جو خبریں چل رہی تھی نا کہ جی وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ جی کیئر ورکرز کو ایگزمپٹ کر دیں. کوئی ایسا بیان وزیر اعظم نے نہیں دیا، نہ کسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے، نہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے، نہ شبانہ محمود نے کیا ہے. یہ سب وہی خبریں ہیں جو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایگزمپشن کی بات اگر چلے گی تو 1.6 ملین کی چلے گی، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں چلے گی. یعنی اگر ملے گی تو سب کو ملے گی، نہیں ملے گی تو کسی کو نہیں ملے گی. سو یہ بات طے ہے. وہ ان خبروں پر دھیان نہ دیں، افواہیں ہیں سراسر. اپنا بہت خیال رکھیں جناب. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.